اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج جون 1983 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحشر کی آیت 24 سے ہو رہا ہے. 59/24. سابقہ آیات میں صفات خداوندی کا ذکر آ رہا تھا. اصلاً 23ویں آیت میں بھی تھا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. یہ صفات جو تھی وہ یا نظم و نسق کائنات سے متعلق تھی یا خود انسانی دنیا میں مقافات عمل کے متعلق. اس کے بعد زیر نظر آیت میں 24ویں آیت میں 3 الفاظ میں وہ صفات بیان کی گئی ہیں جن میں خدا کے تخلیقی پروگرام کا ذکر کیا گیا ہے. 3 لفظ ہیں عزیزان من. واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. تو 3 لفظ ہیں اس میں، خالق، باری اور مصور. میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 الفاظ کی تحسین یا جس انداز سے قرآن نے پورے سلسلہ ارتقاء کو، جسے ایولیوشن کا پروگرام کہتے ہیں، 3 لفظوں میں جس حسن و ایجاز سے سمٹا کے رکھ دیا ہے، ہم لوگ تو کیا جانیں، ہمیں تو ان علوم کی ابجد سے بھی واقفیت نہیں. وہ جو ان علوم کے امام ہیں وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے کروڑوں سالوں پر پھیلے ہوئے سلسلہ ارتقاء کو 3 لفظوں میں کس طرح سمٹا دیا ہے. یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں، نہ اس سے کمی کر سکتے ہیں، نہ اس ترتیب کو بدل سکتے ہیں. تو قرآن نے جو کہا تھا نا کہ انفس و آفاق میں جوں جوں ہماری نشانیاں بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی، یہ حقیقت واضح ہوتی جائے گی کہ انہ الحق. واقعی قرآن جو ہے حقیقت پر مبنی ہے. دور اول کے ہمارے ہاں کے مفسرین وغیرہ جو تھے، ٹھیک ہے، اپنے دور کے علم کے مطابق انہوں نے کچھ لکھا. یہ باتیں اس زمانے میں ابھی بے نقاب ہوئی نہیں تھی، اس لیے انہیں اس کے لیے متون نہیں کیا جا سکتے کہ انہوں نے یہ کیوں نہ لکھا. بات ساری ہماری ہے کہ ہم نے ان کے کہے ہوئے کو حرف آخر مان لیا، ورنہ اگر بھی ہم انفس و آفاق کی نشانیوں کے ساتھ چلتے تو آج اس مقام پہ پہنچ جاتے. یورپ کے سائنسدانوں میں سے جن کے سامنے قرآن کے کچھ حقائق آئے ہیں، وہ پھر ان سائنس کے انکشافات کے ساتھ ان کو منتخب کرتے ہیں، تو وہ خدا کی حمد و ستائش میں ہمہ تن توصیف بن جاتے ہیں کہ یہ واقعی وہ خبیر اور علیم ہی ہو سکتا تھا جو 1400 سال پیشتر یہ باتیں کہے. یہ 3 الفاظ بھی میں نے عرض کیا ہے کہ وہی ان کو اپریشیٹ کر سکتے تھے. مذہب کی دنیا میں، جس میں ہم بھی شامل ہیں، یعنی ہمارا مذہب اسلام بھی، ہم تو اس کو مذہب کی سطح پہ لے آئے ہوئے ہیں نا، دین تو نہیں رہا، قرآن نگاہوں سے اوجھل ہو چکا ہوا ہے. تو مذہب کی دنیا میں یہ جو تخلیق کائنات یا انسان کی تخلیق ہے، اس کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ اس کو بحث چلی ہوئی ہے یورپ کے عیسائیوں میں بھی، پادریوں میں. اسے کہتے ہیں کریشن. انہوں نے کہا کہ ہر چیز پہلے دن سے جیسی آج ہے ویسی ہی بنا کے خدا نے رکھ دی، اسی شکل میں. باقی چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے. انسان کے متعلق بھی یہ چیز آئی کہ وہ پہلا انسان بابا آدم، وہ مٹی کا ایک پتلا بنا دیا خدا نے، انسان جیسا آج ہے اسی طرح سے، اس فرق کے ساتھ
کہ آج کے انسان کی بیوی کے لیے اس کی پسلی چیرنی نہیں پڑتی، اس میں یہ کرنا پڑا، لیکن پہلے ہی دن ایک انسان مٹی کا پتلا اسی شکل میں جیسے ہے یہ بنا کے رکھ دیا خدا نے، کیونکہ انجیل تورات میں یہی کہا گیا ہے۔ اس لیے ان کے ہاں یہ پادریوں میں بڑی بحث چلی، وہ سائنسدانوں کے بڑی مخالفت کرتے رہے، کیونکہ سائنس نے اس کے بعد تحقیق یہ کیا کہ یہ سلسلہ یوں نہیں کہ ہر شے اسی شکل میں جس میں وہ آج موجود ہے پہلے ہی دن خدا نے اسی طرح اس کو بنا دیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہے، سلسلہ ارتقاء یہ ہے کہ ابتداً کچھ اور شکل تھی، پھر ارتقاء کی منزلوں میں طے کرتے ہوئے وہ چیز آگے بڑھتی گئی۔ اس میں کیا ہوتا گیا؟ پہلی شکل جو تھی وہ جسے کہتے ہیں کروڈ فارم، ایویں تھے مڑ جیا تکیا ہے، اس قسم کا پہلے بنایا، پھر وہ ارتقاء کی منازل میں سے گزرتا تو اس میں سے جتنی چیزیں زائد تھیں کہ آگے ارتقاء میں یہ کام، یہ شکل، یہ چیز اس شکل میں کام نہیں آئے گی، اسے لطیف کر دیا، اسے نفیس کر دیا، اور جو حشو و زوائد تھی اس کے اندر پہلی منزل کے لیے جو ضروری تھی اگلی کے لیے ضروری نہیں تھی، ان کو الگ کر دیا، اور یہ وہ الگ کرتا چلا آیا تاکہ آخر میں اس نے وہ شکل اختیار کر لی جو آج ہمارے سامنے ہے۔ تو 3 سٹیجز آ گئی۔ وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں، چاک پہ کمہار، وہ مٹی کا اتنا سا معاف رکھے گا، پھر وہ پنجابی میں ہی کہنا پڑتا ہے تھوبا کہنے نہیں انہوں، وہ جڑا چپ کے آؤں کر کے رکھ دینا ہے۔ یہ بالکل صحیح چیز ہے تخلیق کی ابتدا، اس طرح سے کیا، پھر وہ چاک کو گھماتا ہے ارتقاء کی منازل۔ وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ اتنا بڑا جو تھوبا تھا اس میں سے زائد مٹی کو الگ کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں والے جو اب یہ نئی نسل کے بچے ہیں، انہوں نے تو نہ کمہار دیکھا نہ اس کا چاک دیکھا ہوگا، بہرحال ہم لوگوں کو تو پتہ ہے نا، وہ ہوتا یہ تھا کہ اس میں سے وہ زائد مٹی کو الگ کرتا چلا جاتا تھا، اور کچھ ہاتھ سے اس جو باقی مٹی بچتی تھی اس میں کچھ ہاتھ سے کرتا چلا جاتا تھا، تاکہ اگر اس نے اب خورا بنانا ہے تو اب خورا بن جاتا تھا، سراہی بنانی ہے تو سراہی بن جاتی تھی، یہ شکل اختیار کر لیتا تھا وہ پہلا تھوبا۔ تو 3 ہی وہ سٹیجز تھی۔ پہلی شکل کے اندر جس میں کچھ بننے کی صلاحیت تھی، اسے کہتے ہیں پوٹینشیلٹیز، کچھ بن جانے کی صلاحیتیں، لیکن وہ بنی ہوئی ابھی نہیں ہوتی، کتنی زائد ہوتی ہیں۔ ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ یہ جو میوزیم ہے ہمارے ہاں لندن میں، پیرس وغیرہ میں، اس میں جو کروڑوں سال پہلے کے یہ بڑے بڑے جانوروں کے ڈھانچے جو رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ حیران ہوں گے کہ آج جس کو یہ چھپکلی کہا جاتا ہے، اس کی وہ جو تخلیقی شکل تھی ابتدائی، اس میں کم از کم 60 فٹ لمبے ڈھانچے موجود ہیں ان کے، اور ٹی وی میں کہیں نظر آتا ہے تو وہ بڑے بھدے سے، بھاری سے، بوجھل سے، وہ خود چلنا ان کے لیے کتنا دشوار ہوتا ہے۔ ان کی کچھ شکلیں ابھی تھوڑی سی سمٹی ہوئی جیسے مگرمچھ وغیرہ کی شکلیں ہوتی ہیں، دریائی گھوڑے وغیرہ کی شکلیں ہیں، بڑے بھدے ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ ان میں کچھ بہت زیادہ چیزیں خام خواہ بوجھ ہی کے لیے ہیں، سبک نہیں ہوئے، نازک نہیں ہوئے، اور ارتقاء کی منزل آگے بڑھتی چلی گئی تو وہ اور سبک اور نازک ہوتے چلے گئے۔ انسان اسی طرح سے ان تخلیقی منازل میں سے گزرتا ہوا آخر میں آیا۔ تو 3 سٹیجز کیا تھی ارتقاء؟ ابتدائی سٹیج جس کے اندر وہ ایک ان گھر سا تودا سا ابتدائی شکل کے اندر کوئی تخلیق کی چیز جو تھی اسے رکھا، اس میں ارتقاء میں سے گزارا، یہ تو ہے الخالق۔
اور پھر گزارتے ہوئے جتنی چیزیں اس کے اندر زائد تھی اگلی منزل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں تھی، وہ جتنی زائد چیزیں تھیں ان کو الگ کیا. الگ کرنے والے کو کہتے ہیں باری، خالق الباری. بتاؤ اس پروگرام سے گزرنے کے بعد اس نے وہ المصور، وہ فارم، وہ شکل عطا کی کہ جو شکل اس کے پروگرام میں تھی کہ ایسا بننا ہے. والخالق البارئ المصور. سارا سلسلہ ارتقاء یہی ہے. باقی اس کی ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں ایک ایک چیز کی، لیکن ہے یہی سلسلہ. تینوں ہی اس کی نکات کہیے. معذرت چاہتا ہوں، سماعت پہ گراں تو گزرتی ہوگی لیکن مجبوری ہے. یہی تینوں سٹیجز ہیں. اسی کا نام ایوولوشن تھیوری ہے. یہی سلسلہ ارتقاء ہے. یہی تخلیق کا پروگرام ہے. خالق و بارئ و مصور. دیکھ رہے ہیں صفات خداوندی کیا آ رہی ہیں. اب اوپر سے چلی آ رہی ہیں صفات. عالم الغیب والشہادہ، رحمان الرحیم، ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، خالق البارئ المصور. کہا یہ تو ہم نے کچھ چند گنائی ہیں. لہ الاسماء الحسنی. بہت سی صفات ہیں اس کی، ان گنت صفات ہیں. ہمارے ہاں پھر اس کو سلٹا کے 99 سے صفات خداوندی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہوتے ہیں چارٹ بنے ہوئے 99 گنائے ہیں، لیکن وہ تو لامنتہا ہے. اس نے تو کہا ہے سارے سمندر اگر روشنائی بن جائیں اور درخت قلمیں بن جائیں جب بھی وہ انتہا تک نہ پہنچے، لامنتہا ہے. بہرحال کہا کہ یہ چند صفات جو ہے تمہارے سامنے آئیں. لہ الاسماء الحسنی. اتنے ہی نہیں، اسماء ہیں اس کے، بہت سی صفات ہیں. اس کے ساتھ ہمیشہ الحسنی آیا ہے. جسے یہ کہا ہے کہ سب اچھے نام اس کے ہیں. یہ اچھے نام کی تو بات نہیں ہے. حسنی، حسن نام ہوتا ہے توازن کا، بیلنسڈ چیز کی انگریزی میں کہتے ہیں. اصل چیز یہی توازن. یہ توازن جو ہے صفات کے اندر، ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے رحمان الرحیم، دوسری طرف وہ کہہ رہا ہے جبار المتکبر. تو یہ تو بظاہر متضاد سی چیز ہے. کہاں رافت اور رحمت، کہاں جبر و تکبر. وہ بھی ہیں یہ بھی ہیں. یہ تو بظاہر متضاد ہیں. کہتا ہے یہ متضاد اس صورت میں بنتی ہیں جب اپنی جگہ الگ رکھا جائے. ان میں اگر توازن پیدا کر دیا جائے کہ جہاں ضرورت ہے رحمت کی وہاں رحمت، اور اتنی ہی رحمت جتنی ضرورت ہے. جہاں ضرورت ہے جبر اور قوت کی وہاں اتنی قوت. یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ توازن میں رکھے جائیں، اگر ان کا توازن نہ بگڑنے پائے تو پھر یہ صفات خداوندی ہوتی. اگر صرف رحمت، جس کو رحم کہتے ہیں، رحم ہی رحم ہو تو وہ عیسائیت ہوتی ہے. اس کے معنی وہ وہاں تک چلے گئے کہ انسان کی بخشش کا انحصار خدا کی رحمت یا گریس پر ہے، عمل پر نہیں ہے. تو عمل نکال ہی دیا انہوں نے. یہودی آئے جبروت کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ صاحب جو کچھ ہو گیا ہے اس میں سے بعد آفرینی کی، اصلاح کی، توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، بس گیا. اس میں انہوں نے مکافات عمل کو اس حد تک متشدد رکھا کہ ایک دفعہ ذرا لغزش پا ہوئی تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا. یہاں عمل کا سوال ہی نہیں، وہاں عفو کی گنجائش ہی نہیں. یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. ان میں حسن نہیں پایا جاتا، ان میں توازن نہیں پایا جاتا. یہاں یہ صفات آئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. مکافات عمل اپنی جگہ ہے، ہر عمل اپنا
نتیجہ پیدا کرتا ہے، لیکن اگر کسی وقت لغزش ہو جاتی ہے تو اس میں باز آفرینی، اصلاح، توبہ کی گنجائش رکھ دی جاتی ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ توازن کے ساتھ رکھا جائے تو اسماء الحسنی بن جاتے ہیں۔ حسن نام ہی توازن کا ہے۔ تو کہا کہ اس کی بہت سی صفات ہے، لیکن یاد رکھو اب یہ ساتھ کیا ضرورت کیا تھی یہ کچھ کہنے کی اس کی؟ یہی جو صفات خداوندی ہیں وہ اعلی حد بشریت مومن کی ذات کے اندر منعکس ہونی چاہیے۔ اسے بھی رحیم ہونا چاہیے، اسے رحمان ہونا چاہیے، اسے رازق ہونا چاہیے، اسے خبیر ہونا چاہیے، اسے علیم ہونا چاہیے، اسے جابر بھی ہونا چاہیے۔ لیکن حسن کارانہ انداز سے توازن برقرار رکھتے ہوئے، جبر ہڈی کو جوڑنے کے لیے ہونا چاہیے، ہڈی کو توڑنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ رحیمیت ہے تو یہ نہیں ہے کہ فتنہ اور فساد اور کمزوروں پہ، غریبوں پہ عافیت تنگ کرنے والا جو ہے اس کے ساتھ آپ نرمی سے برداؤ کرتے چلے جائیں، وہ سر پہ چڑھتا چلے جائے۔ وہاں کچھ جبر کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، اتنی ہی جتنی سے وہ فتنہ دبے، اس سے زائد نہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ ایک مرض پیدا ہوتا ہے، لاحق ہوتا ہے، اس کی دوائی بھی خدا نے تجویز پیدا کر رکھی ہوتی ہے۔ یہ ہم تو انکشاف صرف کرتے ہیں اس کا۔ یہ کوئی بھی میڈیسن جو ہے وہ انسان خود اس کی ایجاد نہیں کرتا۔ جو چیزیں موجود ہیں عناصر کائنات کے اندر، ان کے خواص کا علم حاصل کرتا ہے، انکشاف کرتا ہے، پھر اس میں سے تخلیق کہتے ہیں مختلف عناصر کو اکٹھا کر کے ایک نئی چیز بنانا۔ یہ عمل تخلیق کرتا ہے انسان۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حسنہ کے اندر آئیں گی۔ لہ الاسماء الحسنی، انسانی ذات، انسانی معاشرہ جو خدا کی صفات پر مبنی ہوگا، اس میں یہ صفات خداوندی منعکس ہوں گی ایک توازن لیے ہوئے۔ تو متوازن صفات خداوندی اعلی حد بشریت کا حامل مرد مومن کہلائے گا۔ یہی جماعت مومنین ہوگی، یہی معاشرہ اسلامی ہوگا، یہی نظام اسلامی ہوگا، یہی حکومت اسلامی ہوگی۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ صفات اس لیے بیان کی گئی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ 99 نام خدا تعالیٰ کے ان کا ورد کیا جائے اور تسبیح پھیری جائے۔ تسبیح کے لیے کیا انہوں نے کہا، دیکھیے آگے تو ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو کہہ رہا ہے کہ کائنات کی ہر شے تسبیح پھیر رہی ہے، پھر تو ابھی کی لوڑ ہے، پھر تو اسی کی تسبیح لے کے وہ تو کر رہے پہن ایسی نہ کریے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ان صفات خداوندی کو عملی پروگرام لانے کے لیے کائنات کی ہر شے سر توڑ کوشش کر رہی ہے، سرگرم عمل ہے، سرگرداں ہے۔ یسبح لہ، یسبح لہ، کیا بات ہے اس لہو کی، کلام نافع ہے یہاں۔ اس کو مفید بنانے کے لیے، اس کو منفعت بنانے کے لیے، اس کی صفات کو منفعت بنانے کے لیے، حسنہ کرنے کے لیے کائنات کی ہر شے سرگرم عمل رہتی ہے۔ تم بھی ایسا ہی کرو۔ وَهُوَ، دو اور صفتیں آ گئی، عزیز الحکیم، غلبہ ہے، تسلط ہے، لیکن حکمت کے ساتھ ہے، وزڈم ہے، ریزن ہے، ریشنالٹی ہے، جبر نہیں ہے۔ یہ سورہ الحشر کی آخری آیت ہے عزیزان۔